کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے کوئی عذر نہیں چھوڑا اس شخص کے لیے جس کی موت کو 60 سال تک مؤخر کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن ایسے بندے کے پاس کم عمری کا کوئی عذر نہیں ہوگا کہ مجھے سمجھنے کا، اللہ کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کا موقع نہیں ملا، جس کو 60 سال عمر مل گئی کہ اتنی عمر میں اگر وہ عقل والا ہوتا، سمجھدار ہوتا تو آخرت کی تیاری کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر سکتا تھا، لیکن اگر اس نے غفلت میں وقت گزار دیا تو قیامت والے دن وہ یہ عذر پیش نہیں کر سکے گا کہ مجھے مہلت نہیں ملی۔ کفار کے لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا کہ جب وہ شدید عذر پیش کریں گے کہ ہمیں دنیا میں جانے کا موقع دیا جائے، اب ہم ضرور اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے، نیک کام کریں گے، تو ان کو وہاں اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے جواب ملے گا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، کیا میں نے تم کو عمر نہیں دی تھی کہ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا تو نصیحت حاصل کر سکتا تھا، اور تمہارے پاس ڈرانے والے بھی آئے تھے۔ علماء نے لکھا ہے اول ڈرانے والی انبیاء کرام ہیں، پھر علماء کرام ہیں، پھر انسان کی عمر ہے کہ جب سفید بال آ جائیں تو وہ علامت ہوتی ہے کہ اب عمر کم رہ گئی، اسی طرح پوتا نواسا دنیا میں آئے تو یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ اب دادے کی عمر، نانے کی عمر کم ہے، اب اگلے جہاں کی فکر کرے۔ تو آج کل تو ان علامات کے علاوہ ہزاروں بیماریاں نکل آئی ہیں کہ انسان کو کوئی نہ کوئی بیماری لگتی ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ اب میرے بچنے کے چانس کم ہیں، 10 سال رہوں گا، 5 سال رہوں گا، 4 سال رہوں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے انسان کو انتباہ ہے کہ اگلے جہاں کی فکر کر لے، تو دنیا سے جانے والا ہے۔ تو اگر 60 سال تک اللہ نے ایک بندے کو عمر دی اور وہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی نہ کر سکا تو وہ بہت بڑے خسارے میں ہے کہ اتنی بڑی عمر اسے ملی، 15 سال میں، 13 سال میں بالغ ہوا، اور 60 سال 45 سال کا عرصہ اسے ملا، اسے اور کیا چاہیے؟ اتنی بڑی مدت میں بھی وہ دنیا میں آنے کا مقصد نہ سمجھ سکا اور آخرت کی تیاری نہ کر سکا، تو اس کے لیے قیامت والے دن کوئی عذر نہیں ہوگا کہ مجھے موقع ملتا۔ اس سے اور کتنا موقع ملے؟ 50 سال تو اللہ نے موقع دے دیا۔ تو آج انسان اپنی عمر کو بھی دیکھے، اپنے اعمال کو بھی دیکھے کہ دنیا میں آنے کا مقصد صرف اللہ کی رضا ہے کہ انسان اچھے اعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزارے۔ تو اپنے گریبان میں انسان جان کر دیکھے، کبھی کبھار بیٹھ کر کوشش کرے، روزانہ بیٹھ کر سوچے کہ ابھی اگر مجھے موت آ جائے تو میں کس حال میں ہوں، آخرت کے اعتبار سے میرے اچھے اعمال کتنے ہیں، برے اعمال کتنے ہیں۔ کل قیامت والے دن جو ہمیں کہا جائے گا اللہ کی جانب سے 15ویں پارے کے دوسرے رکوع میں ہے کہ جب اعمال نامے ہاتھوں میں دے دیے جائیں گے تو اللہ کی جانب سے حکم ہوگا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لے، حساب کے لیے اتنا کافی ہے کہ تجھے خود پتا ہے کہ تو نے جہنم میں جانا ہے یا جنت میں، دنیا میں کیا کر کے آیا، بچپن سے لے کر مرتے دم تک جو اعمال ہم نے اچھے برے کیے ہوں گے دنیا میں بھول جاتے ہیں، لیکن وہاں سارے اللہ ہمارے ذہن میں ڈال دے گا۔ تو اللہ فرمائے گا خود غور کر لے تو کس جگہ کھڑا ہے۔ جس طرح ہم کسی کو کہتے ہیں یا تو خود ہی سوچ تو نے یہ کیا کیا ہے، کہ خود تو عقل والا ہے، یہ تو نے غلطی کیا کر بیٹھا، تو وہ اگلے جہاں سوچیں گے تو وہاں سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج اگر روزانہ سوچیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا، ایک دن سوچیں گے، دوسرے دن سوچیں گے، دل میں ڈر پیدا ہوگا، یار آج تو میں نے نماز ہی نہیں پڑھی، آج تو میں نے ذکر نہیں کیا، تلاوت نہیں کی۔ جب 2-4 دن سوچے گا، اپنے اچھے اور برے اعمال میں موازنہ کرے گا تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوگا کہ میرے اچھے اعمال کم ہیں، برے زیادہ ہیں۔ تو یہ دائمی انسان عمل کرے تو اللہ توبہ کی توفیق دیتا ہے، انسان برے اعمال چھوڑتا ہے، نیک اعمال کرنے لگ جاتا ہے۔ دنیا سے انسان کو اللہ روکتا نہیں ہے، لیکن دنیا کو گزارو اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق۔ کھانا کھانا ہے، رہنا ہے، زندگی گزارنی ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق گزاریں گے تو دنیا کا بھی فائدہ ہوگا، آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔
تو اس وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عمر کی لمٹ بیان کی کہ جس بندے کو 60 سال اللہ نے عمر دے دی تو یہ ایک بڑی عمر ہے، قیامت والے دن اس کے پاس عمر کے کم ہونے کا عذر نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔